वेलकम बैक। MQM पाकिस्तान की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास बहादुराबाद कराची में हुआ। तरक्याती कामों के हवाले से इजलास की सदारत डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। ज़राए ने बताया खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल इजलास में शरीक नहीं हुए। PIDCL के नुमाइंदे मौजूद थे। कराची हैदराबाद के लिए तरक्याती फंड्स, तरक्याती स्कीमों और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। अरकान असम्बली ने हल्कों की तरक्याती स्कीमें डॉक्टर फारूक सत्तार को जमा करा दी। इससे कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुत्तहिदा मरकज पर जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। मामला तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हालिया मामले पर बात करते हैं। इजलास के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू डॉक्टर फारूक सत्तार ने की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आज जो बयान जारी हुआ बस वही सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाहे अमल तय किया है। तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी जो करेगा कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे थे, देखिए सुनिए। बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। MQM पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। अब तो हम कराची में जो तामीर और तरक्की का अमल है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। फारूक सत्तार की गुफ्तगू आपने सुनी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार इस इजलास की सदारत कर रहे थे। ज़राए का बताना है कि इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं हुए। राफ़े हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। राफ़े, बताइएगा चेयरमैन के बगैर इजलास हुआ, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, देखें इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं पहुंच सके। वो इस्लामाबाद से आ रहे थे, उनकी फ़्लाइट कुछ डिले हुई जिसकी वजह से वो इजलास में शरीक नहीं हुए। मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक नहीं थे। उनकी जानिब से अनीस कायम खानी जो हैं वो इस इजलास में शरीक थे, जबकि तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इस इजलास में मौजूद थे। PIDCL के का वफ़द जो है वो भी इस इजलास में शरीक हुआ था, जिसमें कराची हैदराबाद के लिए तरक्याती फंड्स, तरक्याती स्कीमों समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। इजलास में अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों के हवाले से जो स्कीमें हैं, तरक्याती फंड्स हैं, जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए हैं। अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों की तरक्याती स्कीमें डॉक्टर फारूक सत्तार को भी जमा करा दी हैं। और ज़राए का ये कहना है कि जल्द ही MQM का एक वफ़द जो है वो वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात करेगा और कराची और हैदराबाद की स्कीमों के हवाले से शुरू करने के हवाले से इस पर जो है वो बातचीत की जाएगी। जो गुज़िश्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर झगड़ा हुआ था, जो तनाज़ा था, उस पर फारूक सत्तार जब इजलास ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये कहा है कि एलामिया जारी हो गया है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी इसमें मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी पार्टी डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत, और ऐसा अफसोसनाक वाक़या आइंदा ना हो इसके लिए हवाले से भी लाए अमल बनाया जा रहा है। फारूक सत्तार ने ये भी कहा है कि अब इस मामले से हम लोग आगे निकल गए हैं। जो कितना आगे निकल गए, और इतना आगे निकल गए कि मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे, वो क्यों नहीं थे? जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो कल से मौजूद नहीं है। वो कल से जब ये वाक़या हुआ है तो वो बहादुराबाद मरकज़ पर नहीं आए हैं। ताहम आज उनकी जगह अनीस कायम खानी जो हैं वो इजलास में मौजूद थे, और जो दीगर अरकान जो PSP से MQM में आए थे वो भी अरकान असम्बली मौजूद थे। तो मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो शायद अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं। अच्छा राफ़े, ये ऐड कीजिएगा कि ये जो इजलास है, जिस तरह से आपने बताया अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली मौजूद थे और कराची हैदराबाद के तरक्याती मामलात को डिस्कस किया, ये इजलास पहले से स्केड्यूल्ड था या ये आज हंगामी तौर पर बुलाया गया? अगर हंगामी तौर पर बुलाया गया तो तरक्याती मामलात पहला मसला रहे। गवर्नर सिंध पर एतमाद का इजहार करने की कोई बात हुई, कोई इस तरह की करारदाद भी मंजूर हुई, यानी आपसी जो मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए या सिर्फ कराची हैदराबाद की तरक्की डिस्कस हुई? जी देखें, ये पहले से जो इजलास था ये स्केड्यूल था, ये हंगामी तौर पर नहीं बुलाया गया है। अरकान असम्बली को पहले से आगाह कर दिया गया था, इसीलिए तमाम जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो इस्लामाबाद के बजाय कराची में मौजूद थे। तो स्केड्यूल जो है वो पहले से मौजूद था, और इस इजलास की टाइमिंग जो है वो 1 घंटा आगे बढ़ाई गई थी ताकि खालिद मकबूल सिद्दीकी इस इजलास में शरीक हो सकें, लेकिन क्योंकि वो इस्लामाबाद से नहीं पहुँच सके इसलिए वो इजलास में शरीक नहीं हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राफ़े हुसैन। कराची और ट्रक ड्राइवर मौत के हरकारे बन गए। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन मौके पर जाँ बहक और बहन जख्मी हो गई। हसनैन बहन को मार्शल आर्ट्स का मुकाबला जीतने पर खाना खिलाने ले जा रहा था। 24 घंटे में 4 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। गुज़श्ता रोज कोरंगी में 3 अफराद को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर और मालिक को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। बदकिस्मती से लोग एहतियात नहीं करते, ओवर स्पीडिंग भी की जाती है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा
ہیوی ٹریفک چلانے والے زیادہ تر ڈرائیور دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، انہیں وہیں سے لائسنس ایشو کیے گئے ہوتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس قابل ہیں کہ ڈرائیونگ کر سکیں۔ صوبائی وزیر نے ڈنڈا چلانے کا اندیا بھی دے دیا۔ جو پبلک ہے اور ہمارے لوگ ہیں اس میں ان کی بے احتیاطی ہے کہ ہمارے پاس وہ سینسیبل ڈرائیونگ نہیں کرتے، لوگ کس اسپیڈ میں بیٹھ کے موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہوتے ہیں، بغیر ہیلمٹ کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ گاڑی صرف وہی روڈوں پہ نکلے گی جو پراپرلی جس کی گاڑی کی فٹنس ہے۔ ہمارے پاس جو بڑے ہیوی ٹریفک ہے اس میں ڈرائیور اور یہ جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ باقی دیگر صوبوں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان صوبوں سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئے ہیں۔ کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں نہیں کر سکیں؟ باقی صوبوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کہ ہمارے شہر میں یہ ساری ہیوی ٹریفک کا فلو۔ کراچی میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے صرف 5,500 اہلکار ہیں۔ جس رفتار سے گاڑیوں کی تعداد بڑھی اس حساب سے نفری میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ڈمپرز پر دن کے اوقات میں پابندی پر مکمل عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ میں 5,500 کے قریب ٹریفک اہلکار ہیں، اور جس تعداد میں شہر میں گاڑیوں میں اضافہ ہوا ہے اس تعداد میں ٹریفک کی جو نفری ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ واٹر ٹینکرز کے لیے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، واٹر ٹینکرز ابھی دن اور رات دونوں اوقات میں چلیں گے۔ ڈمپرز کے اوپر جو ہے اور مکسر مشینز کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کرا رہے ہیں۔ جو کل کے حادثے وہ رونگ گیا، اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اور اس کے سلسلے میں ہم نے اس کی FIR بھی درج کی۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے جنوب اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری مکمل طور پر خالی کر دی ہے۔ اس راہداری پر اسرائیلی فوج نے سب سے زیادہ چیک پوسٹیں قائم کی تھی۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات دوحہ میں جاری ہیں۔ حماس رہنما بسیم نعیم کا کہنا ہے اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نہ صرف معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے گھناؤنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے حاملہ خاتون شہید، شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ تلکرم میں بھی ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی نے رابطہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت اظہار پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ اسحاق ڈار نے OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں پیش رفت پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ کرک میں گرینڈ امن جرگے نے مسلح گروہوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 روز کی مہلت دے دی۔ امن جرگے نے کہا 3 دن کے بعد مسلح گروہوں کے خلاف لشکر کشی پر مجبور ہوں گے، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جرگے نے CTD کو مکمل اختیارات اور نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل کا مطالبہ کیا۔ عوام دہشت گردوں کے خلاف ریاستی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ امن جرگے میں MNA شاہد خٹک، صوبائی وزیر زراعت سجاد بارکوال نے خصوصی شرکت کی۔ امن جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے علاقائی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خبر دیں آپ کو کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 7 خارجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں لئیق الرحمان سے۔ جی لئیق۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئی ہیں جس میں 7 خارج مارے گئے ہیں۔ پہلی کارروائی 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں کی گئی، جہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ 3 خوارج مارے گئے جبکہ 2 خوارج زخمی ہوئے، اس میں 1 خوارج رحمت بھی شامل ہے۔ دوسری کارروائی کی گئی شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج مارے گئے، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ علاقے میں ممکنہ طور پر کسی اور خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ لئیق الرحمان۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں فوج کے جوانوں اور شہداء کی بدولت ہی ہمارا ملک محفوظ ہے۔ پاک فوج کے جوان ہمارا فخر ہیں۔
گورنر پنجاب وانا میں شہید پاک فوج کے حوالدار سعید اقبال اور سپاہی باسط علی کے گھر فتح جنگ گئے اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ گورنر نے اہل خانہ کے ساتھ پاک آرمی اور شہداء کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا، شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچانے والے ملک کے دشمن ہیں، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، یوم سیاہ منانے والے بتائیں کہ کتنے لوگ جمع کیے، کیا تحریک انصاف نے مہنگائی کم کی؟ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ اور پالیسیاں دونوں ناکام رہیں۔ جو انہوں نے منایا ناکام رہا، کس چیز کے خلاف تھا؟ کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، یا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے؟ کتنے لوگ اکٹھے کیے؟ کے پی کے اندر یوم سیاہ کیا کے پی کی پالیسیز کے خلاف تھا؟ پورے پاکستان میں ایک کارکن نہیں نکل سکا۔ میں نے کل ایک یونین کاؤنسل میں ایک جلسہ کیا ہے اور اتنی کرسیاں لگائیں جتنی انہوں نے پورے صوبے میں لگائی تھی۔ میئر کراچی کا کے ایم سی کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نام پر پیسے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 106 مرکزی سڑکوں میں سے 46 پارکنگ سائٹ سے فیس وصول نہیں ہوگی۔ 25 ٹاؤنز اور 6 کنٹونمنٹ بورڈز میں پارکنگ فیس برقرار رہے گی۔ الزام تراشی سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کراچی کو تاجر نہیں یہاں کے شہری چلائیں گے۔ کراچی ادبی میلے میں شریک معروف شاعر و دانشور افتخار عارف کہتے ہیں، جو دل میں ہے وہی لکھا ہے۔ انہیں پاکستان میں کسی قسم کے تعصب کا سامنا نہیں رہا۔ وہ نمائندہ ARY نیوز فیض اللہ خان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ادبی میلے میں معروف شخصیت شاعر افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے زندگی میں محنت بہت کی، مجھے پورے پاکستان کے سفر میں کہیں تعصبات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو میرے دل میں تھا وہ میں نے لکھا۔ کسی پارٹی سے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ایک بات میں کہتا ہوں، میں بھی جانبدار ہوں، اپنے دین کی طرف، اپنی ریاست کی طرف جانبدار ہوں، اپنے لوگوں سے میری وفاداری ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام امن مشق 2025 کے عملی مظاہرے کی تقریب۔ منوڑا کراچی میں انسداد دہشت گردی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ امن مشقوں میں 60 سے زیادہ ملکوں کے جہاز اور فورسز شریک ہیں۔ میوزیکل بینڈ کی جانب سے قومی نغموں کی دھنیں پیش کی گئیں۔ اور شائقین، ایک اور خوبصورت اور ناقابل فراموش تقریب کے لیے تیار ہو جائیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا پیغام سوشل میڈیا پر کہا، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ راک سٹار علی ظفر، ساحر علی بگا اور شفقت امانت علی پرفارم کریں گے۔ شاندار آتش بازی اور لائٹ شو کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ تقریب میں صدر پاکستان آصف زرداری مہمان خصوصی ہوں گے۔ ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں ناکامی کے بعد کم بیک کا چیلنج۔ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف اگلے امتحان کے لیے کراچی پہنچ گئی۔ دونوں ٹیمیں بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے شائقین بہت پرجوش ہیں۔ اسٹیڈیم ہاؤس فل دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر مائیکل بریسویل کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہاں فخر زمان خطرناک کھلاڑی ہیں، انہیں آؤٹ کرنا خوش قسمتی ہوتی ہے۔ Opportunity to come here and play for a trophy. Touring here previously helped. Also, this tri-series is very important for us, familiar with the conditions. There's a lot of players that have done well against New Zealand. Fakhar Zaman's probably one that we take a wicket, we're going to be pretty excited. The fans here are very passionate and loud. It's great to see the stadiums full here. Pakistan side is full of bowlers. I think definitely challenges lie with Shaheen and Harris Ralph. Pitches in Pakistan for white ball stuff are very good. It was very high scoring games. چیمپئنز ٹرافی کے ہر میچ میں بہترین پرفارم کرنا ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باؤما کہنا ہے، ٹرائی سیریز کھیل کر کنڈیشنز کا اندازہ ہوگا۔ مختلف کنڈیشنز میں کھیلنا ہر کھلاڑی کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ Play well from game one in the Champions Trophy. It's not like the 50 over World Cup where you actually have time to step up. I think it's a challenge for anyone playing in foreign conditions. Tri-series will be very important to take whatever knowledge. Paul Bembosh, he comes in. He's a guy that can also bowl high pace. It's an opportunity for young guys to showcase what they can do in this level. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔